علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہم سب الحمدللہ رمضان کے مقصد کے لیے یہاں سب طالبہ اکٹھا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنیں اس پہ ہم عمل کریں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے اس پہ، اور اللہ کی مدد آئے اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ کھول دے، ہمارے سینے کھول دے۔ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم عمل میں تبدیل کریں انشاءاللہ، یہ ہمارے کلاس کا مقصد ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا اندھیرے سے بھر گئی ہے، کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ آج پھر ہم مشرکین مکہ جیسے حالتوں میں گرفتار ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بن چکے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے لوگوں کے لیے لڑ جاتے تھے، وہ اپنا وعدہ نبھاتے تھے، وہ حج کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، ان کا خیال رکھتے، مہمان نوازی میں ان کے اعمال بہترین اعمال تھے۔ آج اگر ہم ان سے کمپیئر کریں اس معاملات میں تو ان میں بھی ہم ان سے پیچھے ہیں، اور جو ان میں کمی تھی وہ توحید کی کمی تھی۔ تو جب ہم انشاءاللہ اس پہ آ جائیں گے تو ہمارے معاملات بھی بہتر ہونے لگیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ عادت بے حد پسند آئی۔ کیوں ایسا ہوا کہ عرب کے اسی خطے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور اللہ نے اس سرزمین کو چنا اور قرآن نازل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہیں بت پرستی ہو رہی ہے، کبھی چھوٹی سی بات پر کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور جان لے لی، کسی نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تو کسی مرد نے کسی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ وہ اس کی جائیداد کو اپنے لیے استعمال کر لے۔ کہیں ایک بیٹی روتے روتے اپنے ابا کو دیکھ رہی ہے کہ وہ مجھے گاڑ رہے ہیں زمین میں، اور کہہ رہی ہے میرے ابا اچھے ہیں، ابا میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ کہیں ایک بد کردار ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کہیں دوسرے سے زنا میں مبتلا ہے، وہ انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ زمین کا حصہ بس بڑے بیٹے کے نام ہی کرنا تھا، چھوٹے بچے بھوکے، ان کے بچے بھوکے بلک رہے ہیں۔ چھوٹے بچہ جو ہے اس وقت یہ زمانے میں یہ ظلم ہوتا تھا کہ بڑے بیٹے کو پوری جائیداد دے دی جاتی تھی، اور جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ان کو بے دخل کر دیا جاتا۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کو دیکھتے اور گھٹتے، اس سب چیزوں کی خوف اور فکر ان کو پریشان کرتی، اور روتے روتے وہ دعا کرتے۔ وہ ان سب لوگوں سے دور رہ کر غار حرا میں سب سے الگ تھلگ جا کے غور و فکر کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ زمانے کو دیکھ کر، جن حالات کو دیکھ کر، یتیم کے حالات، بزرگوں کے بچیوں پر ظلم دیکھتے ہوئے ان کی آنکھ بھر جاتی، اور وہ مسلسل 3 سال ایک غار میں اسی فکر میں دعا کرتے رہتے۔ پھر اللہ تعالی نے قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اقرأ، یہ جو قرآن ہے یہ اس ورڈ سے شروع ہوا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اقرا سے شروع ہونے والی سب سے پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔
بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پر پہلی وحی غار حرا میں آئی جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب جو مہینہ چنا گیا وہ رمضان تھا۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور مکمل ہوا وہ ذی الحج پہ۔ آج بھی وہی حالات ہیں، جہاں آج لوگوں کے گھروں میں دیے جلائے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، مشرکین مکہ جیسے حالات، یا جو اللہ کو نہیں مانتے کافروں کے جیسے عمل کیے جاتے ہیں، ان کی مشابہت میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سڑکوں پہ لائٹس لگی ہوئی ملتی ہیں، آج سی سی ٹی وی کیمرہ ہے پر کرائم زوروں پر ہے۔ آج سی سی ٹی وی کیمرہ ہے پر کرائم زوروں پر ہے۔ شرک، بدعت، گمراہی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور اسے آرٹ کہا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں فلسطین میں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں بچہ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ کبھی نیوزی لینڈ پہ کوئی بم گرایا جاتا ہے یا مسجد توڑنے کی بات چلتی ہے، کبھی اذانوں کو بند کرانے کے لیے کورٹ میں پیشی رکھ دی جاتی ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ لون، سود، بیاج میں بیاج لے کر وہ اپنی گھر بنا لے، کار خرید لے، یا اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے۔ جس چیز کی اہمیت نظر آتی ہے، وہ ایک بار یہ نہیں سوچتا کہ اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کی منزل کہاں تک جائے گی۔ کہیں ماں اپنے بچوں کو گھوڑے پر پھینک کے آ جاتی ہے، کئی ماں پلس کھاتی ہیں اور بڑے شان سے کہتی ہیں کہ ہمارے 2 بچے ہیں، الحمدللہ۔ کہیں ایک باپ اپنی بیوی کو شراب پی پی کر مارتا پیٹتا ہے، کہیں ایک بچی بس اپنی ماں سے دور رہ رہی ہے، جو یتیم ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ آدمی جو ان سب کو باہر لانے کی سوچ رکھتا ہے، اسے ٹیررسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ بھی انصاف پسند آدمی کو اس میڈیا کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو حق دلانا چاہتا ہے اسے مذمم کے نام سے پکارتے ہیں، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور جو اس کے استعمال کر رہے ہیں اپنی گدی سینکنے کے لیے، انہیں وہ اولیاء اللہ نیک شخص سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آج پھر ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں مسلمان کی مدد نہیں کر پا رہا یا مدد کرنا ہی نہیں چاہتا، جہاں قریب میں بچہ زندہ لاش بنا ہوا ہے، جہاں بیٹیوں کی شادی نہیں کی جا رہی، انہیں زندہ لاش بنا دیا ہے۔ آج ان کے ماں باپ نے انہیں قبر میں دفن تو نہیں کیا، پر چلتی پھرتی لاش بنا دیا ہے۔ ان کی کمائی استعمال ہو رہی ہے اور ان کو ایک غلام بنا دیا ہے۔ کہیں ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد ان کو گالی گفتار مار کاٹ کر کے بس میراث کی لالچ میں پڑا ہوا ہے۔ جس دور میں لوگ قرآن سے معاشرے کو روشن کر چکے تھے، ہر گلی کوچے سے لوگ نکل کے نبی سے ملنے آ رہے تھے کہ وہ کون سا دین ہے جس کے قوانین بدو بھی دیکھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے، خوش ہو کر جاتے تھے۔ آج اسی امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، تلاوت کرتے تو ہیں اور جتاتے بھی ہیں کہ ہم نے دیکھو 5 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن پڑھ لیا اور ختم کر دیا۔ باقی آج قرآن ختم کر دیا۔ آج ہم پھر اسی تاریکی میں آ گئے، تو ہماری فکر کیا ہے؟
اور صحابہ کی فکر کیا تھی؟ صحابہ کی فکر یہ تھی کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں میں حفظ کر لوں، میں دوسرے تک پہنچا دوں، اور جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو بے شک بہت خوشی سے وہ حفظ کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے، پڑھ کے سناتے اور اس پہ بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ مکی دور تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کرایا، الحمدللہ ہمارے تک پہنچایا۔ نبی کے آس پاس رہتے، نبی سے گفتگو کرتے، اپنے مسئلے حل کراتے، یہ ان کا زندگی کا مقصد تھا۔ رمضان کا اصل مقصد کیا تھا؟ رمضان کے مہینے کا مقصد کیا تھا؟ ابھی ہم روزوں کی جو مقصد ہے وہ کل انشاءاللہ لیں گے، آج صرف رمضان کا مقصد بتا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا رمضان کا مقصد افطار ہے، یا اچھے پکوان ہے، یا راتوں میں جگنا ہے بنا عبادت کے، یا بیڈمنٹن کھیلنا ہے، یا کوئی گیم کھیلنا ہے، یا سونا ہے، دن بھر سونا ہے، یا قوالی سننا ہے، یا نعتیں سننا ہے، یا قرآن کی تلاوت صرف اتنی کہ عربی متن پر، یعنی زیادہ قرآن ختم کرے۔ رمضان کا مقصد تھا قرآن، جو اس پکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو آگے بھی آئے گی کہ قرآن کو پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرتا جا۔ یہ قرآن جو ایک روشنی ہے جو زندگیوں کو روشن کرتی ہے، معاشرے کو روشن کرتی ہے، اور حکومت کو روشن کرتی ہے، اور حکومت پہ اگر روشنی آ گئی تو پھر تمام لوگوں میں انصاف قائم کرتی ہے۔ یہ تھا قرآن کا مقصد۔ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ ایک انسان چلائے، ایک اس کا نمائندہ بنے اور اس کو قائم کرے، اور لوگوں میں انصاف اور سکون پیدا کرے، امن قائم کر دے۔ اب آتے ہیں پیشن گوئی پہ۔ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر خلافت نبوت کے طریقے پر ہوگی جب تک اللہ اسے چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر کٹنے والی بادشاہت ملکن عدن ہوگی، پھر جبری بادشاہت ظلم و جابر حکومت ہوگی، پھر اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر دوبارہ خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی 18430۔ جب تک اللہ چاہے گا تب تک وہ قائم رہے گی، جب تک اللہ چاہے گا اسے بدلنے کی تو وہ اٹھا لے گا۔ تو پہلے نبوت ہے، اس کے بعد خلافت، اس کے بعد کٹنے والی بادشاہت، پھر جبری بادشاہت۔ آج ہم جبری بادشاہت میں ہیں، آج ہم غلامی میں ہیں، پر ایسی غلامی میں ہیں جس میں ہمیں آزاد بتایا جا رہا ہے۔ ہم اس غلامی میں ہیں۔ اس غلامی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اس زمین پر آئے، لوگوں کی غلامی سے نکالا انہوں نے، اور اللہ کی غلامی میں لگایا۔ لوگوں کی غلامی، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگزامپل ملتا ہے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان کو بہت بار سمجھ میں آئی وہ چیز اور انہوں نے اپنی غلامی توڑی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سمجھ میں آ گئی تھی کہ غلامی سب سے پہلے کیسے توڑی جاتی ہے، اور وہ آج ہمیں سمجھنا ہوگا۔
یہ دور بتایا آپ کو. اور جب اسلام یعنی اب جو جبرانی حکومتیں ہیں، یعنی اسلام اب غریب ہو چکا ہے، تو اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب اسلام غریب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ غریب، یعنی پہلے اسلام کیسا تھا؟ پہلے اسلام غریب تھا. کیسا تھا؟ مشرکین مکہ جو کہ شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، اس میں کچھ حکم تو اللہ کے مانتے تھے، حج کر لیا پر اپنے طریقے سے، نماز لی اپنے طریقے سے، پر جو دین ابراہیم تھا نا وہ مغلوب ہو گیا تھا. آج اسی حالت میں ہم ہیں. اسلام اس زمانے میں غربت میں تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور پھر اسلام بلندیوں پہ گیا. آج اسلام غریب ہو چکا ہے. اسلام غریب بن کر شروع ہوا تھا اور پھر دوبارہ غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. تو خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے. یہ غریب کا مطلب کیا ہے؟ کمزور. کیوں کہا؟ جی کمزور. ہاں مختصر لوگ ہوئیں گے جو دین میں داخل ہوں گے، اور زیادہ تر لوگ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے، تو جیسے مشرق اسلام کی کی طرف غربت بڑھے. کیا ہوگی؟ دولت کی غربت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ. پیسے کی کمی ہے. دولت کی غربت کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی کمی. کمی. اور اسلام کی غربت کیا ہوگی؟ قرآن کی کمی، سمجھنے والوں کی. دیکھا تھا پھر غریب ہو جائے گا، اور خوشخبری ہے غریبوں کے لیے. اب غریب کے پاس کچھ دولت تو ہوتی ہے نا. غریب کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کے بیچ میں جو کم جو ہے نمایاں ہوتے ہیں اور ان کے عمل پختہ ہوتے ہیں. یہ اس میں یہ والی بات ہوتی ہے. میرے سنن ترمذی کی حدیث سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غریب کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے بگڑنے کے بعد اصلاح کرتے ہوں گے. وہ لوگ جو لوگوں کے بگڑنے کے بعد ان کی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ لوگ اچھا یہ جو غریب ہے نا یہ اچھے لوگ ہیں. اسلام غریب ہو جائے گا، مگر یہ جو غریب ہے نا ان کے لیے بشارت ہے، وہ آگے آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکایت کریں گے، اے میرے رب میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے. کیا آج ہم تھے ایسی کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور وہ عزت آنسر بتائیں. اپنی کوشچن ریپیٹ کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو آج کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر دنیا میں ہے تو قرآن ہے. تو سب سے زیادہ ذلیل ہونے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. قرآن پڑھتے تو ہیں پر اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے، کیونکہ ایک خوف رہتا ہے انسان کے دل میں کہ لوگوں کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا رہتا ہے. اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو اسے ذلیل کرا جاتا ہے، کوئی اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے تو اسے بار بار رسوا کرا جاتا ہے، ذلیل کرا جاتا ہے، بار بار اسے نیچا دکھایا جاتا ہے. اور یہ کون مسلمان خود بتاتا مسلمان خود ہے؟ کرتے ہیں. مسلمان خود مسلمان کو ذلیل کر رہے ہیں جبکہ وہ نیک بن جاتا ہے. قرآن چھوڑنا صرف نہ پڑھنا ہی نہیں بلکہ یہ سب بھی اس میں شامل ہے. قرآن پر ایمان نہ لانا. ایمان اگر کسی چیز پہ ہوتا ہے نا تو ہم اس کے حساب سے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. جیسے آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، تو کیا ہم آگ کو لے کے گھومتے ہیں پوری جگہ؟ بچاتے ہیں. دیکھو چنگاری سے آگ لگ جائے گی، کوئی بھی چیز ایسی جلتی ہوئی نہیں چھوڑتے. یہ ایمان ہے اس چیز پر. پانی کو ہم سوکھا نہیں بولتے کہ پانی جو ہے وہ ڈرائی رہتا ہے. ایمان ہے کہ پانی گیلا ہی ہوتا ہے، پانی پاک بھی کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان بنا ہوا ہے.
کیا قرآن پہ یہ ایمان بنا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گا، ہمیں پاک کر دے گا، ہمارے روح کو پاک کر دے گا، جسم کو صاف کر دے گا، ہماری زندگی بہتر کر دے گا؟ کیا ایمان ہے آج؟ اگر ہوتا تو ایک ریورٹ ہے، انہوں نے ابا کو دعوت دی کہ آپ اسلام لے آئیں گے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہے خوبصورت بات ہے اسلام میں جو میں لے آؤں؟ انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت۔ تو انہوں نے چھوٹے سے کہا کہ اگر ایسا مانتے مسلمان تو آج مزاروں پہ بھیڑ نہ ہوتی، مسجدوں میں بھیڑ ہوتی۔ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ایک جو کرسچن ہے وہ مسلمان نہیں ہو پا رہا صرف یہ دیکھ کر۔ تو قرآن پر عمل نہیں کر رہے لوگ، قرآن کو فیصلوں کا قانون نہیں مانتے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کورٹ میں بھٹکتا نہیں ہوتا مسلمان۔ قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے غیر چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، پرائرٹیز ہماری آج کچھ اور ہی ہیں۔ ابن کثیر رحم اللہ لکھتے ہیں قرآن کا ہجر یعنی چھوڑنا کئی قسم کا ہوتا ہے، تلاوت میں، سمجھنے میں، عمل میں اور فیصلے میں۔ قرآن کا چھوڑنا، جو قرآن چھوڑا ہے، تلاوت کے معنی ہی بتا دیے تھے ہم نے آپ کو کہ کسی کے پیچھے ایسے چلنا کہ بیچ میں کوئی چیز نہ ہائے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے 110، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان کی اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ نے ایمان کا اعلیٰ درجہ پڑھا ہوگا کہ کسی سب سے اول ایمان کیا ہے؟ کسی کو برائی کرتے وقت ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک پائے تو زبان سے کہہ دو، اور زبان سے بھی نہیں کہہ پائے تو دل میں برا جانو، اور اگر اس کے بعد بھی یعنی دل میں بھی برا نہیں جانتے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ انسان کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ آج جو معاشرہ ہے ہم اس کے لیے کیا کریں، کیا بہتر کریں، کیسے لوگوں کو منائیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قوم کی اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ آج ہم اسی میں شامل تو نہیں ہو رہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں جو مقصد دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یعنی قرآن کے مطابق۔ قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا، یعنی جو قرآن پہ عمل کرے گا اس سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ ٹھہر ٹھہر کے بولا ہے۔ صحابہ جب تک آیت پر عمل نہیں کرتے تھے تب تک دوسرے یعنی ان کی یہ نیت رہتی تھی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں اس پہ میں عمل کروں۔ تمہارا درجہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب آخرت میں کہے گا کہ پڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ، تو جو ہمارا فائنل درجہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ ہمارے درجے قرآن کی آیت سے بن رہے ہیں۔ جتنا ہم بولتے ہیں نا، جتنا پرسنٹیج آپ قرآن پہ عمل کرو گے اتنے آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بنیادی فکر کیا ہونا چاہیے؟ ایک سیکوینشل آرڈر ہے، اس میں ہماری فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس جو ہے وہ ہماری کلیئر ہونا چاہیے، نہیں تو 12th کی ڈگری کا کوئی مطلب نہیں، کوئی سینس نہیں۔ وہ جو بیس ہے وہ اگر کلیئر نہیں ہوگا تو آگے ہم کتنا ہی ہم چیٹنگ کر کے کچھ کر کے ہم ایگزام پاس کر لیں پر وہ زیرو پہ آ جائے گا۔
تو ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے 5th کلاس پاس نہیں کی اس کو 12th کی ڈگری مل گئی ہو، 12th کی مارک شیٹ مل گئی ہو؟ کبھی ایسا کبھی دیکھا؟ نہیں. اس کا مطلب بیسک کلیئر ہونا چاہیے. کبھی ایسا دیکھا 5th کلاس کوئی پڑھا ہو اور اس نے بعد میں کوشش کی ہو اور اس نے ایگزام دیے ہو کسی عمر میں اور وہ کلیئر ہو گیا؟ ایسا تو جی کر دیکھ سکتے ہیں سر. ایسا دیکھ ملتا ہے ہم کو کہ لڑکی نے کچھ پڑھا ہو اور پھر شادی ہو گئی ہو، پھر واپس نے کنٹینیو کرا ہو تو وہ اس کی اہمیت تھی. یہی ہمارا یہاں پہ مقصد ہونا چاہیے کہ پہلے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی، تو ہم اس کو سمجھیں تاکہ ہمارے عمل جو ہے نا وہ قبول کیے جائیں، ہم شرک بدعت سے باہر آئیں. یہ جو حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے 2914، ابو داؤد کی 1464. اس کا جو حدیث کا حکم ہے وہ ہے حسن درجے کی یہ حدیث ہے الحمدللہ. اور یہ رمضان کی اہمیت آپ کو بتائی جا رہی ہے، رمضان کا مقصد بتایا جا رہا ہے. یہ پیج میرا تھوڑا پیچھے تھا، میں پھر سے سمجھا دیتی ہوں. اسلام اجنبی غریب حالت میں شروع ہوا تھا، پھر ویسا ہی غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. تو بشارت ہے ان غریبوں کے لیے. اور غریب کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غریب کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا جو لوگ اس وقت دین کو زندہ رکھیں گے جب لوگ اسے بگاڑ چکے ہوں گے. ایک حدیث میں غریب کا مطلب وہ بتایا تھا، کیا بتایا تھا ابھی ہم نے پڑھا؟ حدیث میں غریب کا مطلب کیا بتایا تھا؟ جو کسی کو برائی کے راستے سے اچھائی کے راستے پہ لے کے آئے، اس کی اصلاح کرے. ماشاء اللہ. تو اب اس میں ہمارا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ غریب جو ہوگا، جو لوگ اس وقت دین کو کئی لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، وہ لوگ جو اس کو پختگی سے تھامے رکھیں گے، جو زندہ رکھیں گے. بولا گیا ہے نا کہ ایک ایک حدیث پہ عمل کرو، اور اگر وہ معاشرے سے چلی گئی ہو وہ حدیث وہ سنت تو شہیدوں کا درجہ ملتا ہے. کیوں ملتا ہے ایسا 100 شہیدوں کا درجہ؟ بہت مشکل سے وہ عمل میں آتی ہے وہ چیز. معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے، معاشرے سے جھگڑنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے ہر ایک چیز میں، اور پختگی لانی پڑتی ہے، تب جا کے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ اس میں استقامت آتی. اور اس کی جد و جہدی تمام قربانیاں دے کے ہوتی ہیں. تو جو لوگ اس وقت کو زندہ رکھیں گے، دین کو زندہ رکھیں گے، تب لوگ اسے بگاڑ چکے ہیں. آج مسلمان خود کی زندہ ہونے کی فکر کرتا ہے، مگر دین جو غریب ہوتا جا رہا ہے. لوگ ضائع کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. جو ایمان والے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عالموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پر وہ اس سے ہٹ نہیں رہے. جو عالم، جو خلوص والے ہیں، صحیح راستے پہ جو عالم. اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اب جب ہم علم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایسا علم عطا کر جس میں تکبر نہ ہو، جس میں خلوص ہو، ہمارے دل کھل جائیں اس قرآن کے لیے، جیسا کہ صحابہ کے ذہن اور دل کھل گیا تھا اسلام کے لیے، اپنا سینہ کھول دیا تھا. تو بشارت کس کے لیے ہے؟ آج ایسے ہی زمانہ چل رہا ہے کہ اپنے بچے کو پالنے میں بڑا مشقت کرنی پڑ رہی ہے. موبائل عام ہو چکا ہے، پورن ویڈیوز عام ہو چکے ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، سڑکوں پہ چلتے پھرتے تماشے ملتے ہیں زنا کے. ایسے وقت میں اگر ہم سنت پہ جمے رہیں گے تو انہی لوگ میں شامل ہوں گے جس میں خوشخبری دی گئی.
جب حق پر چلنے والے کم ہو جائیں گے، جب لوگ دین کا مذاق اڑائیں گے، جب بدعت اور غلط رسمیں عام ہو جائیں گی، تب جو دین کو پختگی سے تھامے رکھے گا ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ اب یہاں پہ آتا ہے جو جن کے لیے یعنی ایمان کو سمجھنا، عمل کو سمجھنا، اس کے لیے کچھ قول لیے ہیں۔ حسن البصری رحم اللہ کا قول ہے، اس میں بحقی میں شمار ہے، ایمان خواہشوں اور زبانی باتوں کا نام نہیں، بلکہ جو دل میں جم جائے اور عمل اسے سچ کر کے دکھا دے۔ ایمان کی ڈیفینیشن انہوں نے کیا بتائی؟ ایمان خواہشوں اور زبانی باتوں کا نام نہیں، صرف زبان سے ہم جیسے نا تلاوت کر رہے ہیں، عمل تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ قیامت کے نزدیک بتایا گیا ہے کہ ایسا ایمان ہوگا کہ جو حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل کو اثر ہی نہیں کرے گا۔ یعنی کیسا ہوگا وہ شخص؟ وہ منافق ہوگا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے نزدیک جو منافق ہوگا وہ قرآن سیکھے گا۔ تو صحابہ نے جب قرآن سیکھا تھا تو اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور ان کا صرف زبانی عمل نہیں تھا، ان کا جو عمل تھا وہ اعضاء تک پہنچتا تھا۔ یہ ایمان کی لیولز ہیں۔ دل میں تصدیق یعنی کمپلیشن آف ایمان کب ہوتا ہے؟ کمپلیٹ کب ہوتا ہے ایمان؟ جب دل سے تصدیق ہو جائے اور یقین کر لے، انسان توکل کرنے لگے، زبان سے اقرار کرے۔ اقرار کیسے کرے گا؟ شکر گزاری سے، الحمدللہ، ہے نا، یہ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا، ہمیں ایک بہتر انسان بنایا، پوری امت کے لیے ہمیں نمائندہ بنایا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اس مقصد تک پہنچنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور ہمیں اسلام دیا، یہی چیز ہم دعا کرتے ہیں کھانے کے بعد کی، تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنایا، کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ دوسرا قول ہے تابعی جو سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم زیادہ روایت کا نام نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہی اصل علم ہے جو ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر علم حاصل کریں تو اس کو عمل پہ ضرور لے کے آئیں، اللہ کا خوف ہو۔ صرف علم حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کے بغیر ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ قول صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، ایمان قول اور عمل کا نام ہے جو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یعنی اگر گھٹتا چلا جائے گا تو کیا ایمان والا وہ بچے گا؟ اگر عمل گھٹتے چلے جائیں گے، فکر جو ہے فکر الہی نہیں رہے گی، اللہ کی کوئی فکر نہیں ہوگی، یہ فکر نہیں ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہمارے اندر ایمان بچے گا؟ بھلے علم کی کتابیں ہم ڈھیر پڑھ چکے ہوں، پر اگر یہ فکر نہیں رہے گی تو کیا ہمارے اندر ایمان بچے گا؟ نہیں۔ نہیں بچے گا۔ اور قرآن پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قرآن ہے پر نا؟ عمل کرنے والا جائے گا۔ صرف قرآن پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، صرف عمل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ انسان جو دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ دکھاوے کے لیے تو جو منافق تھے وہ نماز بھی سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے،
دکھاوے کے لیے، ان کے دل میں خلوص نہیں تھا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ایمان لانا ہے، اس کے بعد خلوص کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں خلوص بھر دے، ہم دکھاوے کے لیے کام نہ کریں۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ لوگوں میں سب سے زیادہ تعجب والا خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ رہتے ہوئے بتایا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ حدیث معلوم ہے، یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ تعجب والا یعنی خوبصورت، تعجب یعنی عجیب، عجیب ہم اردو کا کیا عجیب سمجھتے ہیں؟ ایک نیگیٹو تھاٹ سے دیکھتے ہیں عجیب کو، عربی میں اس کو خوبصورت نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ عربی کا جو عجیب ہے وہ پازیٹیو تھاٹ ہے، اور جو اردو کا عجیب ہے وہ ایک نیگیٹو تھاٹ، ارے تم تو عجیب ہو یار، ایسے بولتے ہیں نا، تم تو عجیب ہی ہو۔ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ خوبصورت جو ہے عین جیم با، اس کا روٹ لیٹر ہے، عجیب سے لیا گیا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ تعجب والا خوبصورت ایمان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، انہیں لکھا ہوا یعنی انہیں لکھی ہوئی کتاب ملے گی یا لکھا ہوا قرآن ملے گا، وہ اسے دیکھے بغیر مان لیں گے، یعنی انہیں لکھی ہوئی کتاب ملے گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر مان لیں گے کہ یہ اسلام ہے اور یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ کیا ایسا ہے ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اسلام کو؟ اس حدیث سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ پھر ہم مان رہے ہیں۔ کیا اسلام بلائنڈ فالوور پیدا کرتا ہے یا اس کو کسی کے تحت ہم مانتے ہیں؟ کیا چیز ہے وہ؟ قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں اس سے عقلی ذہانت آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ماشاء اللہ، اس میں دلیل کے ساتھ ریزننگ ہوتی ہے۔ اسلام میں کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ سکھائی جاتی ہے، بنا دلیل کے بات نہیں ہوتی، اور جو عقل مند ہوتے ہیں پھر وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک اور چیز بھی ہے، ہاں بتائیے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کی عقل سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کو کس کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، کس طرف جانا ہے، کس پہ یقین کرنا ہے۔ کل بھی ہم نے یہ بات بولی تھی کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خالص ایک جگہ ہوتی ہے جو کہ اس وقت خالی ہوتی ہے بالکل، مگر جب وہ دنیا میں آتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، گھر کی جو تربیت ہوتی ہے اس سے وہ جگہ پر ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اگر گھر کی جو تربیت جو بورن مسلم ہوں گے انہی میں ہوگی، پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر ایک سوچ ڈالتا ہے، ایک فکر ڈالتا ہے، ایک سوال ڈالتا ہے، اس سوال کو کھوجنے کے لیے اگر جو جد و جہد کرتا ہے، اس کے اندر طلب رہتی ہے کہ اس کو سولو کریں، تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دعوت دینے نہیں آیا یا کچھ اور نہیں ہوا تو وہ اسلام نہیں لاتے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہدایت کی بات، وہ کوشچن ضرور پہنچتا ہے، چاہے وہ نیچرل چیزوں کو غور کریں، چاہے وہ لوگوں کے بیچ میں کمپیئر کریں، اور کچھ چیز جو ہے وہ سوچیں۔ اسی لیے تدبر کا جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت اہم رول ہے، تدبر، فکر کرنے کی۔ جہاں پہ ہمارا مائنڈ چلے گا نا وہاں ہم پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث میں؟ ایک حدیث آتی ہے، انسان جس چیز کی جد و جہد کرے گا وہ اسے مل جائے گی۔ جو دنیا کی جد و جہد کرے گا، آج دیکھو کافر جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں،
یا مسلمان کر رہے ہیں ایسا، تو جہاں پہ آپ کی محنت ہوگی، جہاں پہ آپ کی فکر ہوگی، وہاں پر انسان پہنچ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں وہ ایک کون سا لمحہ آیا کہ لگا کہ نہیں اسلام حق ہے؟ یا اسلام کی فکر آئی کہ نہیں یہ خراب چل رہا ہے، آج جو معاملات ہیں وہ خراب چل رہے ہیں، اب میں اس کو چینج کروں گی؟ کبھی ایسا ذہن میں آئے؟ مجھے زمانہ اچھا نہیں لگتا، بس مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس کو بدل دوں۔ ابھی کئی دفعہ ذہن میں آتی ہیں یہ چیزیں، آتی ہیں۔ الحمدللہ، یہی چیز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی کہ اب یہ جو ہے برداشت نہیں ہو رہی ہیں چیزیں۔ اسی کے لیے انہوں نے اپنی خلوت اختیار کری اللہ کے ساتھ، الگ تھلگ وقت گزارا اللہ کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں وہ غار سے روشن جو ہے وہ شروع ہوئی، وہ روشنی پوری دنیا کو روشن کرا۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ آپ محبت اس میں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 249، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابی ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آئے ہی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کوئی شخص اپنے سفید نشانوں والے گھوڑے کو کالے گھوڑوں کے درمیان پہچان لیتا ہے، ویسے ہی میری امت وضو کے نور کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، وضو کی حالت میں ہوں گے ہم، یعنی جو وضو زیادہ، یعنی وضو کون کرتا ہوگا؟ جو نماز پڑھے گا۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کہا تھا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا، فرشتے آئیں گے کہ جو ہے ان کو حوض کوثر نہ پلانا، ان کو دور کر دو، یہ کہا جائے گا۔ کیا وجہ سے بولا جائے گا کہ ان کو دور کر دو؟ کون سی وجہ رہے گی؟ ان کے جو عمل ہوں گے نا وہ پہاڑ کے، یعنی بھوسے کا پہاڑ جیسے ہوں گے، پر بھوسے جیسے ہوں گے۔ تو وہ عمل کیوں کیے جائیں گے؟ کہ کس نیت سے کیا جائے گا وہ عمل؟ کس نیت سے کیا جائے گا؟ دکھاوے کے لیے۔ دکھاوے کے لیے کیا جائے گا۔ اب ہمیں جو صحابہ ہیں نا، وہ ان کو ایسے بھی عمل تھے ان کو کہ گھر والوں کو ہی پتہ نہیں رہتا تھا کہ ان کا روزہ یا نہیں ہے، ایسا بھی ہے۔ ان کو جو اخراجات اگر دوسروں کے پورا کرتے تھے وہ تو بتاتے نہیں تھے، کئی گھر جو ہے ان کے ماتحت چلتے تھے۔ اب آتے ہیں، ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کس وجہ سے ہوگی اور کن لوگوں کے لیے بشارت تھی، اور رمضان کے مہینے کا مقصد کیا تھا۔ اب وہ مقصد پورا کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لینا چاہیے؟ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، اس لیے یعنی یہ زمانہ آیا کہ غریب ہو گیا اسلام، ہے نا؟ تو اب واپس کیا کیا جائے؟ تو یہ ہے
سب سے پہلا اسٹیپ کیا قرآن میں بتایا گیا ہے؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ پرابلم میں ہوتے ہیں، وہ جھگڑالو ہوتے ہیں، یا وہ بیاج میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یا بدعت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جب بتایا جاتا ہے، دلیل بتائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں چینج نہیں ہو سکتی، مجھے یہ نہیں کرنا. تو جب وہ خود ہی نہیں چاہ رہا، خود ہی ناپاک رہنا چاہ رہا ہے، تو اس کو رہنے دو، کیا کر سکتے. دلیل دے دی، بتا دیا، اس کے بعد اگر سامنے والا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے. یہاں پہ بتا دیا اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اگر ہمیں ہماری کوئی غلطی بتا رہا ہے، ہم سے بھی شرک ہوا ہے، ہم سے بھی حرام کام ہوئے تھے، جاہلیت کے جو دور تھا ہمارا اس میں ہوئے تھے، مگر تبدیل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، گھر والوں سے لڑنا ہے، تو زبان سے نہیں لڑنا. پر مین فوکس کیا ہے؟ اپنے عمل کو پختگی پہ لے کے آئے، بس. یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے گھر والے کیسے ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے ہم اسلام سے دور تھے. آج جب ہمیں یہ چیز آ گئی ہے، سامنے آ گئے، تو ہم کسی کا بہانہ، جیسے بولتی ہیں عورتیں کہ ہمارے شوہر پردہ نہیں کرواتے اس لیے ہم پردہ نہیں کرتے. اس کا مطلب آپ نے شوہر کو آگے رکھا ہے، عمل کو پیچھے رکھا ہے، جبکہ عمل جو ہے وہ قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. پرائرٹی ایک ایرو ہے ہماری، ایک تیر جو ہے اس کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کے لیے عمل. اس کے بعد لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہونا چاہیے، مگر وہ سیکنڈ پرائرٹی میں ہوں گے. کسی کے نظر دیکھتے ہوئے اپنے عمل کو کم نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب اس کا ڈر ہے، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور کوئی اگر اصلاح کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اپنی غلط چیزوں کو چھوڑ دیں، تو چھوڑیں سب سے پہلے. وہ تو ہمارا اچھا ساتھی ہے کہ وہ ہمارا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہمارے لیے جنت کی راہ بتانے آیا ہے. آپ کئی جگہ آپ دیکھو گے تو لوگ آپ کو ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری اچھائی چاہتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہماری طرف سے. تو سب سے پہلے کیا ہے اس میں ہم بتایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرو. بخاری اور مسلم میں حدیث، قرآن میں آیت بھی ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. جب ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو دعوت دینے کے لائق کیا رہیں گے؟ سامنے والے پلٹ کے کیا بولے گا؟ تم تو سدھر جاؤ، تم تو یہ کر لو، یہی آئے گا نا ریٹرن. اگر نہیں بھی بولا تو وہ دل میں تو سوچے گا نا کہ پہلے اپنی اصلاح تو کر لے. سب سے پہلے کس پہ محنت کرنا ہے؟ خود کا کرنا ہے. تزکیہ، جو شروع میں جو سوال پوچھا تھا اس کا یہ سٹیپ تھا، تزکیہ. رمضان کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ تاکہ ہم پاک ہو جائیں، ہماری قوم پاک ہو جائے، ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے. یہ لا الہ الا اللہ. پہلا کلمہ طیب معنی کیا؟ پاک. کلمہ پاکی، کلمہ جو ہے وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے. پر ایسا کلمہ نہیں جو آج چل رہا ہے کہ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم برے کام کرتے ہیں. کلمہ جب صحابہ نے پڑھا تھا اور آج جو ریورٹ پڑھتا ہے وہ اس سوچ سے پڑھتا ہے، وہ پہلے ڈھونڈتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ اسلام حق ہے نہیں ہے، کمپیئر کرتا ہے ریلیجن کو. جب اس کے دل میں تصدیق ہو جاتی کہ ہاں یہی اسلام جو ہے وہ حق ہے، ایسے پہنچتے ریورٹس. اس وقت بھی صحابہ ایسے ہی پہنچتے تھے، ہے نا، تصدیق کرتے. اور اس وقت تو پورا قرآن نہیں آیا تھا، آج تو آسانی بھی ہے، پورا قرآن ہے سامنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو اس پہ ایمان لاتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال نہیں کرا، ان کو بتایا گیا، انہوں نے اسی لیے اس بات کو حق مانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا. آج اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہمارے اوپر لوگ بھروسہ کریں گے؟ نہیں کریں گے.
ہمیں سچا بننا پڑے گا، تب جا کے لوگ بھروسہ کریں گے۔ جب ہم اپنی غلطی کے خلاف بولیں گے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، سامنے والا نے اگر ٹوکا اور اگر میں نے اس پہ جھوٹ نہیں بولا اور میں نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، تو یہ ہے ایکسیپٹینس، اور یہی سچائی جو ہے ہونا چاہیے۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع کیا گیا ہے حدیث میں، تو مذاق میں آج کیا بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بھوت آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہیں یہ، اور ایسے چلیں گے تو بچے کے اندر بھی جھوٹ بولنا آتا ہے۔ بچے کے اندر وہ جونی جونی یس پاپا جو ہے، اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں جھوٹ بولنا ہی سکھایا جا رہا ہے، کہ وہ بولتا ہے کہ میں نے شوگر نہیں کھائی، اور پھر وہ زبان کھول کے دکھاتا ہے اور پھر ہنستا ہے، یعنی جھوٹ بولنے پہ مکاری سکھائی ہے۔ لاؤ ہم نے کر بھی لیا اور ہم ہنس بھی رہے ہیں اس پہ۔ یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، آج لوگ کیوں ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ ایسا کیا چیز ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ اور اس کے اندر جذب ہو رہا ہے اور وہ اسلام سے باہر جا رہا ہے؟ کیا وجہیں؟ یہ وجہیں اسکولز کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اس پہ تحقیق نہیں کی جا رہی، اس پہ بالکل ایسے سوچ لیا ہے کہ ہاں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے بہت اچھا مٹیریل دے رہی ہے، تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں سے ڈیپتھ میں سوچنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو ہم نکال سکیں، جو اچھی چیز ہے وہ بچے کے اندر داخل کر سکے۔ تو سب سے پہلے محنت کس پہ کرنا ہے؟ یہ ہمارا رمضان کا مقصد ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پہ محنت کیسے کریں گے؟ کسی عالم کی فالو نہ کرتے ہوئے، کسی نارمل انسان کو فالو نہ کرتے ہوئے، صرف اور صرف قرآن کو ایز اے ریفلیکشن دیکھیں گے۔ سامنے ہمارے پاس ایک آئینہ ہے جو قرآن ہے، اور ہمارا جسم ہے، روح ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں گے۔ جہاں داغ دھبے جو ہوگا وہ مٹاتے جائیں گے انشاءاللہ، اپنے دل کو سامنے رکھ دیں گے۔ یہی ہے نا، جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اگر آپ فیس پہ کر کے دیکھیں تو کیا چہرہ چینج نہیں ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اچھی بھلی خوبصورتی دی اور گناہ کرتے کرتے کیا ہو گئے؟ ہم کالے ہو گئے۔ کیا انسان اس چیز پہ افسوس نہیں کرے گا کہ میری یہ چیز جو ہے وہ قیمتی تھی اور یہ چیز میں نے کھو دی؟ ہوگا نا، دل تو اندر ہے نا۔ کیا آپ نے یہ چیز نوٹس نہیں کری؟ جو حرام کام کرتے ہیں ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں، اور جو خلوص کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، ایک الگ دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے کاموں کی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ آتی ہے وہ چیز، بھلے وہ کتنے ہی میک اپ سے اپنے آپ کو دکھا دیں، سب کر دیں، مگر ان کے چہرے میں ایک وہ روحانی بات نہیں رہتی، ایک شیطانیت جھلکتی ہے، چہرے میں ظاہر ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ یعنی عمل کی نحوست چہرے پہ بھی آتی ہے، دل پہ بھی آتی ہے، جسم پہ بھی آتی ہے، سب پہ آتی ہے۔ کوئی اگر ریورٹ کو دیکھو آپ، اسلام کے پہلے جب وہ جیسا تھا اس کا چہرہ دیکھنا کبھی، اور جب وہ اسلام میں آیا اس کا چہرہ دیکھنا، دونوں میں ڈفرینس پائیں گے آپ۔ ایون جو مسلمان ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے اور بالکل غفلتی میں تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ بدلے، تو اب ان کے چہرے اور پہلے جو ان کے چہرے تھے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چہرہ ہمارا ڈسپلے ہے، ہمارے دل کا ڈسپلے ہے، ہماری زبان، ہمارے عمل، ہمارا چہرہ، یہ دل جتنا صاف رہے گا اتنی زیادہ ہماری زبان اور اتنی زیادہ ہمارے چہرے جو ہیں وہ روحانی طور پر اطمینانی ہو جائیں گے۔ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا۔ پھر سیکنڈ، پھر کل انشاءاللہ روزوں کو مقصد پڑھیں گے۔
سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ جب ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو سیکنڈ اسٹیپ پہ بھی آئیں، یا بچوں کو ایسا نہیں چھوڑیں کہ اب پہلے ہم اصلاح کریں گے پھر بچے جو ہے 5-6 سال بعد ہم ان کی اصلاح کریں گے، نہیں، بات سمجھ میں آ گئی، اپنے اوپر بھی ورک کرتے جائیں، بچوں پہ بھی ورک کرتے جائیں۔ تو اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے ہماری فیملی۔ تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ اسٹیپ ہے اس کے بعد ہمارے آس پاس کے لوگ، یعنی قریب لوگ اور معاشرہ۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہوگا۔ سب سے پہلے کس کو سدھاریں گے؟ کوشش کس پہ کریں گے؟ اپنے اولاد پر۔ ماؤں کا جو ایک ایم ہے، ماؤں پہ جو ذمہ داری ہے، وہ ہم کوشش کریں گے اپنے بچوں کی اصلاح، سب سے پہلے ان کی، یعنی بچے کی عادتوں کو دیکھ کر سامنے والا کہے کہ یہ دیکھو قرآن و سنت کے حساب سے چل رہا ہے، یہ چیز ہونا چاہیے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ معاشرے پہ، قریبی لوگ پر۔ یہ تھرڈ اسٹیپ ہے، یہ تزکیہ کے اسٹیپ بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ ایک اسٹیپ جو ہے وہ انشاءاللہ کر لیں گے، خود کی تزکیہ کیسے کریں وہ ڈیپتھ میں کر لیں گے۔ آج جو ہے لیولز بتا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر ورک کرنا ہے، پھر فیملی پہ ورک کرنا ہے، پھر قریبی لوگوں پر ورک کرنا ہے، اور پھر عام مسلمان پہ محنت کرنی ہے۔ جو تم میں سے برائی دیکھے وہ برائی کو روکے، ہے نا، یہ ہمیں ایک ریفارم کرنا ہے نا، انقلاب، کوشش کرنا ہے کہ انقلاب، چینجز آئیں لوگوں میں۔ اس چینج لانے کے ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک توکل اور دوسرا صبر۔ اور لاسٹ جو اسٹیپ ہوگا وہ کیا ہے؟ یعنی یہ چیز یہ بھی کرنا ہے، ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے، جد و جہد ہے۔ کل پھر سے جوائن کریے گا۔ کل روزے کا مقصد سمجھایا جائے گا، عبادت کا مقصد سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔